جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ بس اسی پر میں تھوڑی گفتگو کروں گا۔ مفسرین کرام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن پہلے نفی کی جا رہی ہے کیونکہ طلباء کرام بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے نفی ہے، پہلے کہا جا رہا ہے وما ارسلناک، ماضی منفی کا صیغہ ہے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، پھر آگے اسی بات کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو پہلے نفی اور پھر آگے اسی کا اثبات ہو تو اس میں بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے، بڑا اہم راز ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو ہم روزانہ کلمہ توحید پڑھتے ہیں اس پر غور کیجیے۔ لا الہ، الہ کا معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا نہیں ہے الہ کوئی معبود، کسی کی عبادت نہیں ہوتی، حالانکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، تو بھی فرمایا لا الہ، کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فوراً فرمایا الا اللہ، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں، لوگ جن کی عبادت کو سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، مخلوق میں سے کسی کی پوجا کر رہا ہے، سب کا ذہن صاف ہو جائے کہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی الا اللہ، اگر ہو سکتی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ خلاف شریعت کر رہا ہے، وہ خلاف فطرت کر رہا ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اب آئیے آیت کریمہ کی طرف۔ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن کسی نبی کے بارے میں اس طرح نہیں فرمایا جس طرح اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی سابقہ جو میں نے عرض کی کہ ذہنوں سے شکوک و شبہات کا نکالنا، ذہنوں کو صاف کرنا، کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بھیجا جا رہا ہے تو ان کی بعثت دیگر انبیاء کرام کی طرح ہے، ایسا نہیں ہے۔ بے شک سابقہ انبیاء کرام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، لیکن ان کو بھیجنا سب سے منفرد ہے، ان کو بھیجنا سب سے نرالا ہے۔ جس طرح ان کو بھیجا جا رہا ہے اس طرح کسی نبی کو نہ بھیجا گیا، اس طرح کسی رسول کو نہ بھیجا گیا۔ فرمایا الا رحمت للعالمین، حبیب ہم آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے ذرا غور کیجیے، اب قرآن کو قرآن سے سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور ادھر فرمایا رحمت للعالمین، پوری کائنات میں تمام رسل اور تمام انبیاء میں صرف ایک کو فرمایا رحمت للعالمین، ادھر بھی عالمین اور ادھر بھی عالمین۔ کیا یکسانیت ہے؟ نہیں، برابری ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور حضور علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں۔ لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا میں تمام جہانوں کا رب ہوں، اور ادھر فرمایا حبیب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اب جہان ہے کیا؟ تمام کتب عقائد کا مطالعہ کیجیے۔ عالم کی جمع عالمین ہے۔ عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عرش ہے، کرسی ہے، قلم ہے، لوح محفوظ ہے، فرشتے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، جو کچھ ہے وہ ما سوی اللہ ہے، وہ عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہوا، اس کی جمع عالمین ہے۔ تو فرمایا حبیب جس کا میں رب ہوں، جس کو میں پال رہا ہوں، اس کی شان کے لائق اگر میں جمادات کا رب ہوں
میں دریاؤں کا سمندر کا رب ہوں، میں فرشتوں کا رب ہوں، تو آپ سب کے لیے رحمت ہے، آپ کے صدقے میں سب کو چلا رہا ہوں۔ اور احادیث سے یہی ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب آپ کے ہوتے ہوئے ان کو میں عذاب نہیں دوں گا۔ تو آج تک آپ دیکھیں سابقہ انبیاء کرام کے حالات پڑھیں، بہت سی کتاب ملتی ہیں تذکرہ انبیاء پر، قصص الانبیاء کے نام سے، آپ پڑھ کر دیکھیں تقریباً ہر نبی کی امت کو دنیا میں ہلاک کر دیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وصال فرمائے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اس طرح ہلاک نہیں کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب ما سوی اللہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کچھ عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور بعد میں ہوا، حضور علیہ السلام کی بعثت بعد میں ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر جو اللہ تعالیٰ نے عالم بنائے تمام عالمین کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے۔ 18,000 عالم ہے، لیکن عام جو ہمیں نظر آتے ہیں عالم اجسام، جس چیز کا جسم ہے اسے عالم اجسام کہا جائے گا، چونکہ علماء نے ابتداءً عالم کی تقسیم کی ہے امکان اور عدم امکان کو لے کر۔ تو عالم امکان تو وہ ہوتا ہے جس کا وجود ممکن ہو۔ اب عالم امکان کی بہت سی اقسام ہیں، عالم امکان میں سے ایک عالم اجسام۔ اب عالم اجسام کی بہت سی قسمیں ہیں، اجسام جسم کی جمع ہے، انسان کا بھی جسم ہے، اس اسپیکر کا بھی جسم ہے، جس چیز کا وجود ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے اسے جسم کہا جاتا ہے۔ تو نباتات کا جسم ہے، شجر و حجر کا جسم ہے، دریاؤں کا، ریگستان کا، ہر چیز کا جسم ہے، فرشتوں کا جسم ہے، جنات کا جسم ہے، سیارات کا جسم ہے، ان تمام چیزوں کا جسم ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا حبیب جس چیز کو میں پال رہا ہوں آپ اس کے لیے رحمت ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے جائے گا، جانے کے بعد عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، صحیح بخاری میں امام بخاری نے واضح حضور کا نام لیا ہے، اور اس حدیث کو دیکھا جائے امام بخاری نے جسے روایت کیا ہے کہ حضور کا نام لے کر میت سے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ جب وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو عالم برزخ جو ہے اس میں بھی حضور علیہ السلام کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ ہر شخص کو حضور علیہ السلام کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ جو ایمان والا ہے، مومن ہے، حضور سے محبت کرنے والا وہ پہچان جاتا ہے، اور جو منافق یا کافر نہیں پہچان سکتا پھر اس پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں سب کے لیے رحمت ہوں گے۔ بس میں صرف خلاصہ ہی عرض کر رہا ہوں، اب میدان محشر اس کے بعد تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب عالم برزخ کے بعد جو ہے عالم حشر ہے، میدان محشر۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اور تمام کتب احادیث کا مطالعہ کریں، اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جب میدان محشر ہوگا قرآن مجید کے مطابق اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ کتنی مقدار ہے؟ 50,000 سال، جبکہ پوری دنیا کی عمر 6,000 سال ہے۔ تو 50,000 سال اس کی مقدار ہے، اتنا طویل دن ہے۔ اس دن جب سب لوگ جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے لحاظ سے لوگوں کی جماعتیں بنائے گا، دنیا میں برادری کے لحاظ سے، تعلقات کے لحاظ سے اور اثر رسوخ کے لحاظ سے جماعتیں بنتی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب دیکھیں ماشاءاللہ محفل میں آئے ہوئے تو میں دیکھ رہا ہوں جماعت کے ساتھ ہر کوئی اپنے اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو یہاں بھی ہم آئے ہوئے تو تعلقات سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ خود دیکھیں جو محلے کے آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپس میں تعلقات کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، کوئی اپنے بھائی کو، کوئی اپنے رشتہ دار کو، کوئی اپنے دوست کو، کوئی نہ کسی کو لے کر آیا ہوا ہے۔ تو
تو دنیا میں بھی ایک سسٹم ہے تعلقات کا، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، وہاں جو جماعتیں بنیں گی وہ سب کی سب اعمال کی بنا پر بنے گی۔ اب دنیا میں جو جس قدر حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اس قدر قیامت میں حضور علیہ السلام کے قریب ہوگا۔ جب عام نمازی کے بارے میں میرے آقا نے یہ فرمایا جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے 50,000 سال کا دن اس طرح گزرے گا جس طرح کوئی ہلکی نماز پڑھی ہو، نماز فجر، تو حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی نماز ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام سے بڑا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو سب سے زیادہ رحمت قیامت میں حضور علیہ السلام کے اوپر ہوگی، اور دنیا میں جو جس قدر حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے، اس قدر قیامت میں حضور علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوگا۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں تو ایک آسان طریقہ ہے کہ دنیا میں حضور علیہ السلام سے محبت کریں، کہ میدان محشر میں 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن دنیا میں جتنی حضور سے محبت اتنا حضور کا قرب حاصل ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے اتنا ہی دور ہوگا۔ تمام کتب احادیث میں روایت ہے، امام بخاری نے اسے روایت کیا، طویل حدیث ہے۔ کیا ہوگا؟ سورج سوا نیزے پر ہے، پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، انبیاء کرام فرمائیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، مجھے اپنی فکر ہے کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے اپنی فکر ہے کسی اور کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے، آدم علیہ السلام کا نام لے کر آخر تک عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ ہر نبی کے پاس جائیں گے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ روح اللہ ہیں، آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ احادیث کے مطابق لوگ کہیں گے اس عذاب سے نجات ملے پھر اللہ جہنم میں کیوں نہ ڈال دے، اتنا خطرناک دن ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کتنا اونچا ہے سورج، سوا نیزے پر سورج ہوگا۔ ویسے آپ دوڑ لگاتے ہیں نا، آپ نے چلو بچپن میں دوڑ لگائی ہوگی، جب دوڑ لگاتے ہیں پھر ریس کے بعد کتنی پیاس لگتی ہے، سخت پیاس لگتی ہے، سوا نیزے پر سورج ہوگا، پسینے سے شرابور ہوں گے، ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، بس اس سے نجات مل جائے پھر جہنم میں کیوں نہ چلے جائیں، لوگ یہ کہیں گے۔ سب کے پاس آئیں گے، آخر میں عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ روح اللہ فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام لے کر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب سب لوگ اولین آخرین مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، لوگوں آ جاؤ میرے پاس، شفاعت کے لیے میں ہی ہوں۔ آپ اندازہ کریں 1.25 لاکھ انبیاء اور خربہ خرب لوگ ہوں گے، اس وقت مسلمانوں کی آبادی 2.25 ارب سے زیادہ ہے، سب کے سامنے حضور علیہ السلام فرمائیں گے اور سب انبیاء کرام انکار کریں گے، صرف ایک ہستی ہوں گے جو فرمائیں گے انا لہا، لوگوں میرے پاس آؤ، میں اس کام کے لیے ہوں، میں اس کام کے لیے ہوں۔ اور یہ فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے۔ جب حضور سجدے میں گریں گے، اللہ وحدہ لا شریک، جس کے خوف سے انبیاء کرام کانپ رہے تھے، انبیاء کرام نفسی نفسی فرما رہے تھے، بڑے نیک صلحاء لوگ کانپ رہے تھے، خوف خدا سے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سل توتم اشفا تو شفا، آپ سوال کریں آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد شفاعت کا دروازہ کھلے گا، حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، یعنی میدان محشر میں ابراہیم خلیل اللہ بھی اس وقت تک کچھ نہیں کریں گے جب تک حضور علیہ السلام شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اس حدیث کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تمام مکاتب فکر، ہر کلمہ پڑھنے والا چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، سب لوگ مانتے ہیں کہ شفاعت کا اختیار سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ میدان محشر جو مصیبت ٹلے گی، سب سے پہلے مصیبت ٹلے گی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ٹلے گی۔ تو ہمارے پیارے نبی مشکل کشا ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔